أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا صدق اللہ العظیم۔ آج سے ہم سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت کے دو نام ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورت اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان واقعے کا ذکر فرمایا ہے جس کو ہم اسراء اور معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسراء کا مطلب یہ ہے کہ رات ہی رات میں مسجد حرام مکہ مکرمہ سے یروشلم کا سفر کرنا مسجد اقصی تک، اس سفر کا نام اسراء ہے، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں تک سفر کرنا اس کا نام معراج ہے۔ اس صورت کے اندر اسراء کا ذکر آیا ہے، معراج کا ذکر نہیں آیا۔ معراج کا ذکر سورہ نجم کے اندر موجود ہے، اگرچہ اس میں بحث ہے مفسرین کی کہ وہ معراج ہے یا وحی کے بارے میں ہے۔ بہرحال اکثر مفسرین اس کو معراج سے قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ متواتر احادیث کے اندر معراج کی بہت ساری تفصیلات جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب اس کے اندر بھی پھر ہمارے اسلامک لٹریچر میں بحث ہے مکمل کہ کیا یہ معراج جسمانی تھا، روحانی تھا، خواب تھا یا جسمانی تھا۔ تو دونوں طرف دلائل موجود ہیں، اگرچہ جمہور امت جو ہے، امت کی اکثریت اسی بات پر یقین رکھتی ہے کہ یہ معراج جسمانی تھا اور خواب کی شکل میں نہیں تھا۔ اس دونوں دلائل پہ میں نے بھی بڑا غور کیا، ابھی تک تو مجھے کوئی اطمینان بخش دلیل نہیں مل سکی کہ یہ صرف خواب تھا، جسمانی بھی تھا، جسمانی شکل میں ہی تھا، کیونکہ اس صورت کا آغاز اس لفظ سبحان سے ہوتا ہے، اور سبحان کا لفظ اللہ وہاں پہ استعمال فرماتے ہیں جہاں کسی عجیب بات کا ذکر کرنا ہو۔ خواب تو عام آدمی کو بھی آ جاتے ہیں، اگر خواب کے اندر یہ سارا معاملہ ہونا تھا تو اس کے لیے کسی عجیب بات کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ نے آغاز اسی بات سے فرمایا ہے کہ وہ ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے ذکر فرمایا کہ یہ وہ لے کے گیا، وہ خود نہیں گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے۔ اور جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر کوئی اعتراض کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے لفظ میں ہی اس بات کی وضاحت فرما دی کہ میں لے کے گیا ہوں میرے بندے پر۔ دوسرا لفظ اس میں آتا ہے عبد، اپنے بندے کو لے گیا۔ اچھا، بندہ جو ہے وہ صرف روح کا نام نہیں ہے، جسم اور روح دونوں کا نام، جسم اور روح۔ اگر صرف خواب کی شکل میں ہوتا تو وہ پھر روح ہی تھا، تو پھر اس لفظ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے یہ باتیں جو ہیں یہ دلائل زیادہ قوی اور مضبوط نظر آتے ہیں کہ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جسمانی ہوا ہے، آپ اپنے جسم اقدس کے ساتھ اس سفر پر تشریف لے گئے۔ وہاں پہ بیت المقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک جانور براق کا ذکر آتا ہے احادیث میں۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے، وہ کس قسم کا جانور تھا، کیا کیفیت تھی۔ بہرحال براق نامی جانور پر مکہ سے یروشلم کا سفر ہوا، اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی انبیاء کی۔ اب اس بات پہ بحث ہے کیا یہ امامت آپ نے جانے سے پہلے کی معراج سے یا واپس آ کر کی؟ تو اس بات پر زیادہ قوی دلائل ہیں کہ آپ نے واپس آ کر کی۔ انبیاء واپس آپ کو چھوڑنے بھی آئے، وہاں پہ جن انبیاء سے آپ کو ملاقات ہوئی تھی مختلف آسمانوں پر، وہ جس طرح ہم رخصت کرتے ہیں مہمان کو، تو واپس رخصت کرنے آئے بیت المقدس تک، تو پھر سارے انبیاء اکٹھے ہوئے اور حضور نے ان کی امامت فرمائی۔ اب معراج میں یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ یہ جب آپ وہاں پہ بیت المقدس میں چلے گئے تو وہاں آپ نے اس جانور کو باندھا بھی۔ آپ نے دیکھا ہوا وہ گولڈن سی ایک چٹان نظر آتی جسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، یہ وہ چٹان ہے جس کے نیچے آپ نے اس جانور کو باندھا تھا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے آسمان پر۔
اس زمانے میں ابو سفیان ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، یہ ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہ گئے ہوئے تھے شام، اور شام اس وقت جو روم کی سلطنت تھی اس کے زیر تحت تھا، تو وہاں پر مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوت نامہ بھیجا اسلام کا، جو ہرقل جو بادشاہ تھا اس کو، وہ جب اپنا دعوت نامہ لے کے گئے، حضور کے خط لے کے گئے، انہوں نے خط کو پڑھا، تو اس بادشاہ نے کہا کیا اس علاقے میں کوئی مسلمان اور لوگ موجود ہیں عرب کے، مکہ کے، ان کو بلا کے لاؤ تاکہ میں ان سے تحقیق کروں کہ یہ جو دعویٰ ہے ایک شخص کا وہ کیا ہے۔ تو اتفاق یہ تھا کہ ابو سفیان اپنے وفد کے ساتھ، قافلے کے ساتھ اس وقت شام میں موجود تھے، اسلام ابھی نہیں لائے تھے، تو وہ بادشاہ کی قاصد ان کو بلا کے لے آئے، اور ابو سفیان جو ہے ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے پوچھا، ہرقل نے پوچھا کہ یہ محمد نامی ایک شخص ہے مکہ میں جس نے دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں، خود ذکر کرتے ہیں بعد میں، کہ میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات بناؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جس سے ان کی اہمیت کم ہو جائے، بادشاہ کی نظر میں ان کی اہمیت کم ہو جائے۔ تو میں سوچتا رہا کیا بات کروں، پھر دل میں آیا کہ جھوٹ ہی کروں گا، تو جھوٹ بولنا تو اچھی بات نہیں۔ اب دیکھیں یعنی کفر کے اندر بھی وہ جھوٹ بولنے کو اچھا نہیں سمجھتے، کہ اگر میں جھوٹ بولا تو میرے اپنے جو ساتھی ہیں مجھے جھٹلا دیں گے، اور بادشاہ کی نظر کے اندر میں گر جاؤں گا، تو کیا بات بناؤں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے پھر میں نے سوچ کے یہ بات بنائی کہ میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ گئے، رات ہی رات میں یروشلم آئے، یہاں سے آسمان پہ چلے گئے، یہ تو عجیب سی بات ہے، آدمی اس کو یقین نہیں کرتا۔ کہتے ابو سفیان نے یہ بات بیان کر دی کہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رات ہی رات میں مکہ سے یہاں پہ آئے یروشلم بیت المقدس میں، اور یہاں سے آسمانوں پہ چلے گئے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے، جو بیت المقدس کا جو بڑا پادری تھا اس زمانے میں، بڑا جو انچارج تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ سے کہ میں اس رات کو جانتا ہوں۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میری عادت یہ ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا تھا تو میں سارے دروازے بیت المقدس کے بند کرتا تھا، پورے دروازے بند کر کے سوتا تھا، تو میں اس رات بند کرنے لگا تو ایک دروازہ بند نہیں ہوا، میں نے بڑی کوشش کی کہ اس بند ہو جائے، نہیں بند ہوا، بڑا زور لگایا، لوگوں کو بلایا، لیکن نہیں بند ہوا۔ میں نے دوسرے ماہرین کو بلایا کہ دروازہ کیوں نہیں بند ہو رہا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ لگتا ہے کہ پوری عمارت کا بوجھ اس پر آ گیا ہے، اب تو یہ بند نہیں ہوگا، صبح ہی ہم اس کو اکھاڑیں گے، نیا دروازہ لگائیں گے، کوئی مسئلہ۔ تو ہم نے وہ دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ جب میں صبح کہتا آیا واپس، تو وہ جو چٹان تھی ساتھ، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جانور کے باندھنے کے نشان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آتا ہے نا حدیث میں، وہ براق کو وہاں پہ باندھا، تو پھر اس لیے مجھے پتا ہے کہ لازمی پھر یہ کوئی نبی یہاں پہ آئے ہوں گے، کیونکہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء یہاں پہ آتے رہے ہیں، تو نبی آئے ہیں، اس لیے وہی رات تھی جب یہ ابو سفیان کہہ رہے، تو خود گواہی ان کو اپنے گھر سے مل گئی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، اور معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف یعنی آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے آسمان پر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اس دوسرے چھٹے آسمان پر، چوتھے پہ غالباً حضرت ادریس سے ملاقات کی، چھٹے پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ساتویں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اس حال میں کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے یہاں پہ، تو فرشتوں کے لیے بیت المعمور ہے جہاں پہ وہ طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کی دوبارہ باری نہیں آتی جب سے کائنات بنی ہے۔ ایک فرشتہ اگر ایک دفعہ داخل ہو گیا تو دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، یعنی فرشتے بھی تعداد کے اندر اتنے زیادہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں۔ تو پھر اس کے آگے کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا ہے، اور پھر وہ میدان ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوح محفوظ جو قلم ہے، تقدیر کی جو قلم ہے، اس کے چلنے کی آواز سنی، تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز سنی، اور اس کے بعد پھر جو جس سے سورہ نجم کے اندر آتا ہے کہ وہ یعنی وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو یہ پھر آگے کے سارے جو راز ہیں جو کسی کو معلوم نہیں ہے، جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے تھے، تو یہ وہ اس کا ایک حصہ جو ہے، اس کے پہلے حصے کی بات اللہ نے رب العزت نے اس صورت کے اندر کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔
سبحان الذی، فرمایا پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گئی رات میں، بعبدہ اپنے بندے کو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے حضور کو اپنا بندہ قرار دیا۔ یعنی سب سے بڑی جو معراج ہے انسانیت کی، وہ اللہ کا بندہ بننا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود یہ خطاب عطا فرمایا، لیلن، رات ہی رات میں، یعنی وہ ذات جو ہے رات ہی رات میں اپنے بندے کو کہاں لے گئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اقصی کا مطلب تھا دور کی مسجد، کیونکہ مکہ سے دور تھی، 40 دن کی مسافت تھی اگر پیدل چلیں تو، دور کی مسجد میں لے گئے، جس کو ہم مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اصل میں تو سلیمان علیہ السلام نے یہ بنائی تھی عبادت گاہ، اور بیت المقدس اور مسجد اقصی میں فرق کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ نہیں، بیت المقدس پورے احاطے کو کہتے ہیں، جیسا یہ کعبہ ہے اس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، حرم بھی کہہ دیتے ہیں، اصل تو کعبہ ہے درمیان میں، اس کے ارد گرد جتنی جگہ ہے اس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، اب پورے کو حرم بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا احاطہ ہے جس کے اندر مسجد اقصی ہے، اس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت مطلب گھر، یعنی پاکیزہ گھر، اس پورے گھر کا نام، جیسا یہاں پہ ہم حرم کہتے ہیں، اس سے اس پورے گھر کا نام بیت المقدس ہے۔ اس کے اندر ایک جگہ ہے مسجد اقصی جو عبادت کے لیے خاص کی گئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا آغاز کیا تھا، پھر بعد میں مختلف ادوار میں بنتی رہی، حضرت عمر کے دور کے اندر بنی۔ تو وہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہاں تک اللہ اپنے بندے کو لے گئے۔ الذی بارکنا حولہ، فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد کو ہم نے بڑی برکت دی، ان برکتیں وہاں پہ ہم نے رکھی ہیں۔ وہ برکت کیا ہے کہ انبیاء کی سرزمین ہے، ہزاروں انبیاء اس سرزمین میں مبعوث ہوئے، اور آج بھی وہاں پہ ہزاروں دفن ہے۔ اور میں وہاں پہ اللہ لے گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں اپنے بندے کو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور یہ جان لو کہ اللہ بڑا ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ پہلی آیت یہ ہے، اور اگلی آیت کیا ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یکدم سے شفٹ آیا ہے، بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا، ایسے ہی نا، یعنی پہلی بات ہو رہی ہے اسراء و معراج کی، اور یکدم سے آیت آئی وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ اب اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ سمجھنے کی بات، اس کا تعلق یہ ہے کہ مسجد اقصی کی جو تولیت تھی، اس کے متولی جو تھے، یعنی کسٹڈی اسی کی جو تھی، پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل سے لے کر امت محمدیہ کو دے دی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہاں پہ یہ فوراً یہ بتایا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اے وہ بنی اسرائیل جن کو ہم نے اس مسجد کی تولیت دی تھی، اب تمہیں معزول کیا جا رہا ہے۔ اب تمہاری نالائکی کی وجہ سے، توحید پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں معزول کیا جا رہا ہے، اور یہ سن لو کہ تمہیں کیوں معزول کیا جا رہا ہے، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ اور اس میں کیا ہم نے کہا تھا ان کو؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنانا، میری ہی عبادت کرنا، میرا کوئی شریک نہ ٹھہرانا۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، اس لیے ہم ان کو معزول کر رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کا فوراً بعد مسجد اقصی کے بعد آنا، یہ اس کی مقام یہ بنتا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد اقصی کی تولیت سے ہم اس کا ذکر ہوا ہے، ان کو جن کو متولی بنایا تھا ان کو ہم اس لیے معزول کر رہے ہیں کہ وہ توحید پر قائم نہیں رہے، انہوں نے اللہ کو کارساز نہ سمجھا، اوروں کو بھی کارساز بنا لیا۔ اور پھر آگے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ اے بنی اسرائیل تم انہی کی قوم ہو، انہی کی ذریت ہو، اسی کی اولاد ہو، نوح کی، جس کو ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ توحید کے ماننے والے تھے، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، اسی لیے پھر آگے نئی نسل چلی ہے انسانیت کی۔ اس لیے بنی اسرائیل کو یہ خطاب کر کہا جا رہا ہے کہ اے ان کی اولاد جو نوح کے ساتھ تھے کشتی کے اندر، وہ تو توحید والے تھے، تم کہاں چلے گئے؟ تم نے تو راستہ چھوڑ دیا۔ اور تم یہ جان لو انہو کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام تو میرے ہی بندے تھے، میری ہی عبادت کرنے والے، اور بڑے ہی شکر گزار تھے، اللہ کے شکر کرنے والے تھے۔ تو اور ان کے ساتھ جو تھے وہ بھی انہی کے پیروکار تھے، اس لیے ان کی جو اولاد تھی تو وہ بھی شکر کرنے والے اور توحید کو ماننے والے تھے۔ تم کہاں بھٹک پڑے؟ تم کس راستے پہ چل پڑے؟ تم غلط راستے پہ چل پڑے ہو، اس لیے ہم تمہیں معزول کر رہے ہیں۔ اب آگے بنی اسرائیل کا ذکر چلے گا چند آیات میں، اور یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔
ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ گئے، باقی پھر ہم کل کرتے ہیں.